بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی جنگوں کا ایک بہت بڑا سبب مسلم قوت کا کمزور ہونا تھا۔ خاص طور پر جنوبی یورپ میں مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ رہی تھی۔ 484 ہجری میں جزیرہ صقلیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ مغربی اندلس میں موجودہ مسلم علاقوں میں مشرقی اندلس کا طاقتور عیسائی حکمران الفانسو دوم لوٹ مار مچا رہا تھا، بلکہ ان سے خراج بھی وصول کر رہا تھا۔ ان حالات میں یورپی اقوام کے حوصلے بڑھنا ایک کچھ عجب بات نہیں تھا۔ ایک طرف تو یہ کہ مسلمانوں کی قوت کمزور پڑ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ بھی کہ جو بچی کچی قوت موجود تھی وہ بھی باہم چپکلشوں کا شکار تھا۔ ان باہمی چپکلشوں کا انتہائی خطرناک پہلو یہ تھا کہ مسلم ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف عیسائیوں سے مدد طلب کر رہی تھیں۔ صلیبی جنگوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اندرونی حلفشار اور بدنظمی کی وجہ سے عباسی حکومت کی سیاسی طاقت کمزور پڑ چکی تھی، اور یورپ اس کمزوری سے فوری فائدہ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اشبیلیہ کے حکمران معتمد نے عیسائیوں کے سامنے مسلم قوتوں کی بے بسی دیکھتے ہوئے شمالی افریقہ کے مرابطی حکمران یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے پکارا۔ 480 ہجری میں یوسف نے زرلاکا کے میدان میں عیسائیوں کی متحدہ قوت کو عبرتناک شکست دی۔ اس معرکہ میں ناکامی بھی عیسائی دنیا کو صلیبی جنگوں پر ابھارنے کا ایک سبب بنی۔ زرلاکا کے معرکے سے فرات کے بعد یوسف کی واپسی کے بعد بھی اندلس کی مسلم ریاستیں ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے باہم دست گریباں رہیں۔ اس پر یوسف اگلے سال دوبارہ اندلس آیا اور اندلس کی اکثر اسلامی ریاستوں کو اپنے زیر تخت کر کے ایک متحدہ قوت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عیسائی دنیا یوسف کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھی اور اس کا تدارک ضروری سمجھتی تھی۔ یورپ کو ایک طرف ابن تاشفین سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے مشرق میں ترک سلجوقوں نے اپنی طاقت اس حد تک بڑھا لی کہ انہوں نے کیسر الیگزائس اول سے ایشیائے کوچک کا سارا علاقہ چھین لیا اور قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گئے۔ یورپ ان سے بھی پریشان تھا۔ بیت المقدس کے عیسائی زائرین اس حد تک غلط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ خود یورپی مصنف لیان انہیں بدمعاش قرار دیتا ہے۔ ان زائرین کی بڑھتی ہوئی حباستوں سے تنگ آ کر سلجوقوں کو مجبوراً ان پر پابندیاں عائد کرنا پڑی۔ ان زائرین نے اپنی مظلومیت کا جھوٹا پروپیگنڈا اس حد تک کیا کہ پوری عیسائی دنیا اہل اسلام کے خلاف ہو گئی۔ زائرین کی مظلومیت کے رونے کے علاوہ صلیبیوں نے مسلم دنیا میں موجودہ عیسائی شہریوں کی مظلومیت کے جھوٹے قصے بھی بیان کرنا شروع کر رکھے تھے، اور ان کے ذریعے لوگوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں آمادہ جنگ کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ مسلم حکمرانوں نے کبھی بھی عیسائیوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں آزادی اور سہولیات مہیا کی گئی تھی، اور بعض اوقات تو کئی مسلم ریاستوں میں انہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر بھی فائز کیا گیا۔ اسی دور میں پیٹر نامی ایک فرانسیسی راہب بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے اندر عصبیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ یہاں سے سیدھا پاپائے روم پوپ اربن دوم کے پاس پہنچا
اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی مظلومیت کی فرضی داستانیں سنائی۔ پوپ پہلے سے موقع بلکہ بہانہ کے انتظار میں تھا۔ اس نے پیٹر کو تمام یورپی حکمرانوں کے نام خطوط دے کر انہیں اس مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنے اور عوام میں اس کے لیے جوش پیدا کرنے کے لیے بھیجا۔ پیٹر نے جگہ جگہ پہنچ کر ایسا رونا مچایا کہ پورے یورپ کو آمادہ جنگ کر لیا۔ پوپ اربن دوم نے پیٹر کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ دوسرا اقدام یہ کیا کہ 489 میں فرانس کے شہر کلرمون میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، جس میں مختلف ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پوپ نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترغیب دی اور اس مقصد کے لیے انجیل کی ایک آیت میں معنوی تحریف کا بھی ارتکاب کیا۔ پوپ کی اس تقریر پر عیسائی دنیا میں ایک مجنونانہ جوش پیدا ہو گیا اور مردوں کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی اس مقدس مشن کے لیے نکلنے پر آمادہ ہو گئے۔ صلیبی جنگوں کا ایک بڑا سبب عیسائیوں کی خواہش اقتدار بھی تھا۔ نہ صرف عیسائی حکمران اپنے اقتدار میں وسعت چاہتے تھے، بلکہ پاپائے روم کا بھی ایک بڑا مقصد مشرق میں اپنا مذہبی اقتدار قائم کرنا تھا، کیونکہ مشرق کی عیسائی دنیا کلیسائے روم کی بجائے قسطنطنیہ کے کلیسا کے ماتحت تھی، جس کی کلیسائے روم سے اکثر ٹھنی رہتی تھی۔ اس دور میں عیسائی دنیا میں یہ عقیدہ بھی عام ہو چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر 1000 سال کے لیے ایک عظیم الشان عیسائی ریاست قائم کریں گے، اور اس کے لیے ان کی آمد سے قبل فلسطین کو مسلمانوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اس عقیدہ نے انہیں مذہبی جنون میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی، جو کہ اگلی آنے والی ویڈیو ہے، ضرور دیکھیں۔